نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان مکی صورت ہے، 3 رکوع ہیں، 178 آیات ہیں۔ یہ صورت اس دور میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بہت جوش خروش پر تھی، یعنی بہت تیز تھی مخالفت، دور دور تک مخالفتیں ہو رہی تھی، اور لوگ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے، یعنی بار بار کہہ رہے تھے، یعنی آپ کے دشمن کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنی نبوت کی نشانی دکھاؤ، یعنی کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اگر ان کے مطالبے پر، یعنی ان کی مانگ پر اگر معجزہ دکھا دیا گیا اور ہم پر عذاب نہیں آیا تو پھر کی دعوت کو نہیں مانیں گے، اور اگر دنیا میں عذاب نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں بھی عذاب نہیں آئے گا، اس کا مطلب یہ کہ عذاب آنے والا نہیں ہے، تو ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ تو وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنی نشانی دکھاؤ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی دکھاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ دکھاؤ کہ آپ جس ایک اللہ کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس ایک اللہ کی ہمیں نشانی دکھاؤ۔ تو اس لیے تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی، اور اس میں فبی ای آلائی کی تکرار بار بار آئے گی، یعنی کسی چیز کو بار بار کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھی طرح وہ بات سمجھ میں آ جائے، اس کے اندر شک نہ کیا جائے اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ اس میں فبی ای آلائی کی تکرار کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، الرحمن، رحمان یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے، یعنی یہ جو رحمان ہے اللہ تعالیٰ کی سب صفت میں سب سے زیادہ بہترین صفت جو ہے اور سب سے زیادہ بڑی جو صفت مانی جاتی ہے وہ رحمت کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی صفت ہیں اس کے اندر رحمت اللہ تعالیٰ کی شامل ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ رزاق ہیں تو رزق دینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اس میں بھی رحمت ہوتی ہے، تو رحمت اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر کس صفت کا؟ رحمان کا ذکر ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں، آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ میں بھی الرحمن الرحیم یہ 2 صفت آتی ہیں رحمان اور رحیم کی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین صفت مانی جاتی ہے۔ اور پھر آگے علم القرآن، علمہ یعلم باب تفضیل پر ہے، یعنی آہستہ آہستہ سیریل وائز کوئی چیز دینا، آہستہ آہستہ سیریل وائز کوئی چیز دینا۔ تو یعنی قرآن جو ہے وہ آہستہ آہستہ اترا، آہستہ آہستہ نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا۔ کس کو؟ علمہ، اس نے تعلیم دی، القرآن، قرآن کی تعلیم دی، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو سب سے پہلے کس کو سکھایا اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن؟ سب سے پہلے جبریل امین کو سکھایا، اور پھر جبریل امین کے ذریعے وہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ آپ کے صحابوں کے پاس آیا، اور اس کے بعد نسل در نسل آج تک یہ قرآن بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ہم تک پہنچا دی، یعنی ہمیں بھی یہ قرآن پہنچا دیا اور ہمیں اس کو سیکھنے کا موقع دیا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمان، یعنی خاص رحمت کہ اس نے ہم تک قرآن، یعنی رحمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کس کا ذکر کیا؟ قرآن کا، کیونکہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، تمام نعمتوں میں جتنی بھی نعمت ہے قرآن کی تعلیم ملنا سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر انعام فرمائی۔ تو پھر اس میں آتا ہے خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، یعنی قرآن کی تعلیم کا ذکر اور پھر انسان، اور انسان اگر اپنے آپ پر غور کرے تو خود ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں ہم کو دی ہیں۔ تو اگر کوئی دنیا سے اس حال میں چلا جائے کہ اس کو قرآن کی نعمت نہ ملی ہو تو وہ شخص بہت بڑے خسارے میں ہوتا ہے۔ اس لیے خاص طور سے قرآن کو عام کرنا ہے اور خاص طور سے اپنی نسلوں تک اس کو پہنچانا ہے، اور یہی ہے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت، قرآن کی تعلیم، جس کو ہم کو بھی عام کرنا ہے اور ہمیں دور دور تک اس کو پھیلانا ہے۔ اور پھر انسان کا اس کے بعد ذکر ہے، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمت قرآن کا ذکر ہے، اس کے بعد انسان کا ذکر ہے، خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو۔ علمہ البیان، علمہ اس نے سکھایا اس کو، کس نے؟ علمہ یہ ماضی ہے، اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اسے، کس کو؟ انسان کو، البیان بولنا سکھایا،
یعنی کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنا سکھایا، اور بولنا اللہ تعالیٰ کی بھی تمام نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے بولنا. اور اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو بولنا سکھایا، جانور ہوں، انسان ہوں، یہاں تک کہ بچہ بھی ہو اگر تو بچہ بھی اپنی بات کہہ دیتا ہے، وہ بھی اپنی ماں تک اپنا پیغام پہنچا دیتا ہے. یہ جانور ہوتے ہیں آپس میں کمیونیکیشن کرتے ہیں. تو بیان کرنا اللہ تعالیٰ نے انسان سب سے جو بہترین بیان کرنا سکھایا وہ انسان کو سکھایا. یعنی اپنی بات سب پہنچا دیتے ہیں دوسروں تک، لیکن بہترین بیان اللہ تعالیٰ نے کس کو کرنا سکھایا؟ انسان کو. یعنی بولنا صرف کس کو سکھایا اللہ تعالیٰ نے؟ انسان کو سکھایا. تو جب آپ بولیں تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بالکل اچھا اور صحیح سالم بنایا ہے، میں بول سکتی ہوں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے. اور پھر اس کا ذکر قرآن کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قرآن بھیجا، قرآن کی نعمت دی، انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں بھی قرآن کو سننا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، اور اس کو بیان بھی کرنا ہے. صرف سیکھنا نہیں ہے کہ آپ نے سیکھا اور اپنے پاس اس کو رکھ لیا، بلکہ بیان کرنا بھی آپ کو آنا چاہیے کہ میں اس کو کیسے بیان کروں اور دوسروں تک کیسے پہنچاؤں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سجیسٹ کیا تھا کہ وہ مہینے میں ایک قرآن تو ختم کر لیا کریں. ٹھیک ہے، تو مہینے میں، یعنی زیادہ جلدی قرآن کو نہیں پڑھنا چاہیے کہ آپ 3 دن میں ایک قرآن پورا کر رہے ہیں، اس سے پھر اس کے مفہوم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہے. تو ہم سب کو مہینے میں کم سے کم ایک قرآن تو پورا کرنا ہی چاہیے، لیکن اگر ایک نہیں ہوتا تو کوشش کرنی چاہیے 2 مہینے میں ایک ہو جائے. کم سے کم آدھا جز تو روز پڑھنا ہی چاہیے. اور صحابہ کرام جو ہیں 7 دن میں قرآن پورا کر لیتے تھے. لیکن کیوں؟ کیونکہ زیادہ وقت جو وہ نکالتے تھے وہ قرآن کے اندر، یعنی ان کا زیادہ ٹائم جو مصروفیت کا ہوتا تھا وہ قرآن میں غور و فکر کرنا ہوتا تھا، جو سب سے بہترین کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو رمضان آ رہے ہیں، آپ بھی جو ہے زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے رمضان کا مہینہ جو ہے وہ قرآن کو پڑھنے میں، سمجھنے میں، غور و فکر کرنے میں نکالیں. کوشش کریں گھر کے کام کو بہت کم کریں، لیکن قرآن سے تعلق جوڑ لیں، خاص طور سے رمضان کے مہینے میں، کیونکہ یہ خاص اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے قرآن، تو اس نعمت کو ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے. اور پھر الشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، بحسبان، ایک حساب کے ساتھ ہے. یعنی سورج اور چاند سب کا ایک حساب ہے. حسبان، ہا سین با ہے، حساب، شمار. اور بعض کہتے ہیں کہ حسبان جو ہے وہ مصدر ہے. ٹھیک ہے. تو سورج اور چاند یہ سب ایک حساب سے چل رہے ہیں، نہ تو بہت تیز ہیں اور نہ بہت سلو ہیں، نہ تو یہ رکتے ہیں اور نہ یہ ٹھہرتے ہیں، سب کا ایک اندازہ ہے. والنجم، اور ستارے. والنجم، دیکھیں نجم جو ہیں وہ ستاروں کو بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے 2 معنی ہیں. ایک دوسرا معنی ہے بغیر تنے کا درخت. بغیر تنے کی جو جھاڑ ہوتی ہے، جو درخت ہوتا ہے، اس کو بھی نجم کہا جاتا ہے. یعنی بیسیکلی جو بیلیں ہوتی ہیں ان کو بھی نجم کہا جاتا ہے. جھاڑ، جھنکار یا جڑی بوٹی. تو ون نجمو، اور ستارے سے مراد یہاں پر بیلیں ہیں. والشجر، اور درخت. شجر، درخت. یسجدانی، وہ دونوں سجدہ کر رہے ہیں. یسجدانی مضارع ہے اور ڈوئل کا صیغہ ہے، 2 کے لیے آتا ہے. وہ دونوں سجدہ کر رہے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہے، یعنی ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، تو انسان کیوں نہیں جھکتا؟ انسان کو کیا ہوا؟ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک رہی ہے. والسماء، اور آسمان. رفعہا، اس نے بلند کیا اسے. رفع، اونچا کرنا، آسمان کے لیے آتا ہے. ووضع، اور اس نے رکھ دیا. وا مطلب اور، ودا واو دعاد عین سے بنا ہے، نیچا کرنا، زمین کے لیے آتا ہے. یہ بیسیکلی یہ دونوں اپوزٹ ہیں، رفع اور ودا. رفع اونچائی کے لیے، بلند کے لیے، اور ودا نیچائی کے لیے، نیچے کے لیے. المیزان، میزان کو، اس نے رکھ دیا میزان. تو یہاں پر کس میزان کی بات ہو رہی ہے؟ مجاہد اور قدادہ وغیرہ کہتے ہیں، جتنے یہ مفسرین ہیں یہ کہتے ہیں کہ میزان کا مطلب یہاں عدل ہے، کیونکہ میزان کا اصل مقصد ہے عدل قائم کرنا، انصاف کو قائم کرنا، عدل کو قائم کرنا. ہر زندگی کے ہر گوشوں میں، زندگی کے ہر اسٹیپ پہ، ہر مرحلوں پہ ہمیں صرف اور صرف عدل سے کام لینا ہے.
عدل ہر جگہ آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ میرا میزان ہے، ہر چیز تولی جا رہی ہے، اور جب میں مر جاؤں گی تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں گی، وہاں بھی ایک میزان رکھا جائے گا، ہر چیز اللہ تعالیٰ تولیں گے. تو اگر میں نے یہاں ناانصافی کر دی تو اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر میرا بھی میزان جو ہے وہ ہلکا رہ جائے گا، وہ جھکے گا نہیں نیکیوں کا. تو یعنی دوسروں کے ساتھ عدل کرنا ہے، انصاف سے کام لینا ہے، کیونکہ ناپ تول بھی ایک امانت ہے. ناپ تول کرنا، ناپ تول میں کمی سے انسانوں کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے. جیسے کہ قرآن میں ایک اور سورت ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. اس طرح خرید اور فروخت، یعنی کہ جو لوگ سامان خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں اور اس میں بھی اگر وہ ملاوٹ کریں گے، کوئی چیز کو ملاوٹ کے ساتھ بیچیں گے تو اس کی اصل میں کمی ہو جائے گی. اور یہ کیا کرا انہوں نے؟ ناپ تول میں کمی کری. اسی طرح اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں ہم خشوع اور خضوع اختیار نہیں کر رہے، ہمارا ذہن اور پورا دماغ، ہمارا دل سے ہم نماز نہیں پڑھ رہے تو، اور ہم نے ارکان پورے ادا نہیں کرے، تو اس میں بھی ہم نے کمی کر دی، ناپ تول میں کمی کر دی. اسی طرح وضو ہم پراپر نہیں کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہم نے کمی کر دی. کسی بھی چیز میں آپ کو کمی نہیں کرنی ہے، کچھ بھی آپ کام کر رہے ہو وہ پورا کرنا ہے، عدل کے ساتھ کرنا ہے. اللہ، یہ کہ نہیں، ان پلس لا، دو سے مل کر بنا ہے یہ. اللہ، یہ کہ نہیں، تطغوا، تم زیادتی کرو. امر ہے یہ، تطغوا، نہیں تم زیادتی کرو، فی المیزان، میزان میں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میزان میں کسی بھی طرح زیادتی مت کرو. تو غین واو اس کا روٹ ہے، یعنی سرکشی، نافرمانی میں حد سے بڑھنا، سرکشی میں یا نافرمانی میں حد سے بڑھنا. تو کسی بھی معاملے میں ہمیں حد سے نہیں بڑھنا. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہر چیز میں میزان قائم کر رکھا ہے. اگر آپ غور کریں، اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہی سکھا رہے ہیں کہ تمہیں بھی میزان قائم کرنا ہے. کیسے کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اگر آپ سب سے پہلے اپنے جسم کو دیکھیں تو آپ کے جسم میں بھی ہر چیز میزان کے ساتھ پراپر طریقے سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ 2 آنکھ کی بجائے اللہ تعالیٰ نے 1 آنکھ دے دی ہو اور آپ کو دیکھنا مشکل ہو گیا ہو، یا پھر ناک ایک دی ہے اور 2 ناک ہوتی تو اوور ہو جاتی اور بہت عجیب انسان لگتا. اسی طرح ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے میزان دے رکھا ہے. اور اسی طرح جیسے کسی کی بیٹیاں ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، سب حساب کتاب سے اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں. اور اس لیے تقدیر پر ہمیں راضی ہونا چاہیے. کسی کے پاس بیٹیاں ہوتی ہیں، کسی کے پاس بیٹے ہوتے ہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک حساب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جس کو جو دے رکھا ہے اس پر راضی رہیں، اور اگر نہیں دے رکھا تو اس پر بھی راضی رہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہو ان کے قسمت میں یا ان کی لائف میں، اور ان کو بھی پتہ نہ ہو. اور اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے میزان کو بھی خراب نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے میزان کو خراب کرتے ہیں تو سب بگڑ جاتا ہے. جیسا آپ دنیا میں دیکھ لیں، سب کچھ بگڑ رہا تھا. اللہ تعالیٰ کے میزان میں لوگوں نے جو ہے دخل دینی شروع کر دی تھی، اور بہت کچھ انسان ہر چیز میں انٹرفیئر کرنے لگا تھا. اس سے پوری گلوبل وارمنگ، کس قدر گلوبل وارمنگ ہو گئی اور کتنا انوائرمنٹ ہمارا خراب ہو گیا. یعنی اگر ہم کہیں بھی انٹرفیئر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے میزان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب بگڑ جاتا ہے. تو ہر کسی میں ہمیں انصاف سے کام لینا ہے. وَأَقِیمُوا، اور قائم کرو، یہ بھی امر ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، قائم کرو، الوزنا، وزن کو، بالقسطی، انصاف کے ساتھ. قسط بھی کہتے ہیں انصاف کو. کیسے انصاف کو؟ کسی کو اس کا حق پورا دینا، یعنی ظلم سے بچنا. قسط کا تعلق ظاہری معاملے پر بھی ہے، اور عدل کا تعلق ظاہری اور باطن دونوں معاملے میں ہے. تو ہمیں دونوں اختیار کرنا ہے، ہمیں قسط سے بھی کام لینا ہے. اور قائم کرو الوزنا، وزن کو، بالقسطی، انصاف کے ساتھ. دونوں کے ہی میننگ انصاف ہوتے ہیں. ولا، اور نہیں، تخسرو، تم کمی کرو. خواسین را، خسارے سے ہے. خسارہ کیا کہتے ہیں؟ نقصان کرنا یا کمی کرنا. نہیں تم کمی کرو، المیزان، تول میں، یعنی تول میں کمی مت کرو. والارض، اور زمین، وضعہا، اس نے رکھ دیا اسے. پیچھے بھی آیا ابھی یہ شروع میں. تو وضع، رکھنا، نیچے رکھنا، یعنی زمین کو اس نے رکھ دیا. للانام، مخلوق کے لیے. للانام، اس کا روٹ کیا ہے؟ حمزہ نون میم.
ہر جاندار مخلوق جو زمین میں پائی جاتی ہے وہ سب، انسان، جن، مویشی، پرندے، درند، سب، اور یہاں پر خاص طور سے تعلق انسان اور جنات ہے، ٹھیک ہے، لیکن انعام میں سب جتنے بھی جاندار مخلوق ہیں یعنی لیونگ تھنگس جتنی بھی ہیں وہ سب آ جاتی ہیں. تو اور زمین میں اس نے رکھ دی مخلوقات کے لیے، یعنی زمین کس کے لیے بچھا دی اللہ تعالیٰ نے؟ ہمارے لیے، یعنی ہم انسان چاہے کوئی بھی جاندار ہو زمین پر سکون سے چل پھر رہا ہے، اور زمین پر سب کا حق ہے، زمین کسی ایک کی نہیں ہے، زمین پر سب کا حق ہے اور ہمیں کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، ٹھیک ہے، سب کو اس زمین پر جینے کے لیے چھوڑ دیں، کسی کی جگہ کو نہ گھیریں، کسی جگہ کا مس یوز نہ کریں، کیونکہ آپ کو ہر گوشے میں زندگی کے انصاف قائم کرنا ہے، قسط سے کام لینا ہے. تو زمین بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمام مخلوقات کے لیے. اگر آپ مان لیں آپ گھر بنا رہے ہیں، گھر میں آپ چھجے بڑے بڑے کر لیتے ہیں، وہیں سے ٹرک گزرا اور پریشانی ہوئی اور آپ کا گھر ٹوٹ گیا، پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، ہے نا؟ تو آپ کو کسی کی جگہ نہیں گھیرنی ہے، یا کسی بھی معاملے میں ہماری جگہ ہوتی نہیں اور ہم گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو وہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے اور ہم دوسروں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں. بظاہر ہم نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سب کا خیال رکھ رہے ہیں، ہم غریبوں کا خیال رکھ رہے ہیں، ہم لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن ہم ایسی حرکت کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے اوپر ہی ظلم کر بیٹھتے ہیں، دوسروں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں. وہ بیسیکلی وہ ظلم دوسروں پر نہیں ہوتا، اپنے پر ہی ہوتا ہے. سب آپ کا کام کر رہے ہیں اور سب کچھ ضائع کر دیا آپ نے تھوڑی سی اس میں. تو گورنمنٹ کی زمین ہے اس پر اس کو گھیر لیتے ہیں، یا تھوڑی ہماری لوگوں کی، انڈیا میں خاص طور سے یہ لوگوں کی عادت ہے، جتنی زمین خریدتے ہیں اتنے میں پورا گھر بنا کر آگے کا ایریا جو ہے وہ گھیر لیتے ہیں، چاہے وہ کسی چیز کے لیے بھی گھیریں تو وہ گھیر لیتے ہیں. تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی معاملے میں آپ کو حد سے نہیں بڑھنا. فیہا، اس میں، فاکہۃ، پھل ہیں، ونخل، اور کھجور کے درخت ہیں. فاکہۃ، فا کاف ہا، اس کا روٹ ہے، لذیذ پھلوں کے لیے آتا ہے. تو اس میں پھل ہیں، ونخل، اور کھجور کے پیڑ ہیں، درخت ہیں، ذات الاکمام، خوشوں والے. ذات الاکمام، ذات مطلب والے، اکمام کاف میم اس کا روٹ ہے. کم کی جمع ہے یہ. وہ غلاف جو کلی یا پھل پر لپٹا ہوا ہوتا ہے. غلاف یعنی کور، جو کلی یا پھل پر لپٹا ہوا ہوتا ہے، اور یہاں کھجور پر چڑھے ہوئے غلاف کی بات ہو رہی ہے. اور اگر آپ غور کریں، ہر پھل کے اوپر ایک خوبصورت پیکنگ ہوتی ہے، یعنی چھلکا ہوتا ہے یا غلاف، چھلکا یا غلاف کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن ہر پھل پر اللہ تعالیٰ خوبصورت پیکنگ کر کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں پھل ہیں اور کھجور کے درخت ہیں خوشوں والے. والحب، اور گلے ہیں. حب گلے یعنی دانا، لینٹلز جس جیسے چنا ہو گئے، چاول ہو گیا، مسور ہو گیا، یہ سب. ذوالعصفی، بھس والے. عصف بھوسا ہوتا ہے نا، اس کے لیے بھس والے. والریحان، اور خوشبودار پھل. ریحان خوشبو کے لیے آتا ہے، تو خوشبودار پھل یا پھول دونوں کے لیے آتے ہیں، یہاں پر خوشبودار پھول کی بات ہو رہی ہے. اور غلے ہیں بھس والے اور خوشبودار پھول بھی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقے سے انسان کو دانا بھی، ایک ایک دانا پیک کر کے دیا. پیکنگ، اللہ تعالیٰ نے پیکنگ کا خاص طور سے دھیان رکھا، یعنی کوئی خراب نہ ہو جائے، کوئی ڈسٹ لگا ہوا ہمارے اندر نہ چلا جائے جو ہماری باڈی کو خراب کر دیں. تو آپ غور کریں، یعنی بندوں کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا اہتمام کیا ہے. اور ہم اتنا بھی نہیں کرتے. اہتمام کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ 2 کام کر لیں، ایک تو نماز ادا کر لیں اور قرآن پر غور کر لیں. اگر خشوع اور خضوع کے ساتھ یہ دونوں کام کرنے شروع کر دیے تو ہم اپنے آپ ہی پوری زندگی میں اچھے ہوتے چلے جائیں گے، ہماری زندگی بہترین کوالٹی والی زندگی ہو جائے گی ہماری. تو فبی ای، تو کون سی، فا مطلب تو، ای کون سی، کوشچن کے لیے آتا ہے یہ. آلائی، نعمتوں کو. آلائی پہلے بھی آیا تھا یہ، نعمت، قدرت، کرشمے، معجزے، ان سب کے لیے آتا ہے. الن یا الیون کی جمع، دونوں کی جمع آتی ہے یہ، الن یا الیون کی جمع. زیادہ تر یہ جمع ہی استعمال ہوتی ہے. کیوں؟
کیونکہ آپ دیکھیں تو اللہ اگر صرف ایک نعمت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمت ہوتی ہے، ایک نعمت کے اندر بھی بہت ساری نعمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے یہ سنگولر استعمال نہیں ہوتا، یہ جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ صرف ایک آنکھ کو دیکھیں، ہے تو وہ ایک آنکھ، آپ کو لگے کہ ایک نعمت، لیکن اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، بہت ساری نعمتیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، تب آپ صرف اس سے دیکھ پاتے ہیں. تو کوئی نعمت اللہ تعالیٰ کی سنگل نہیں ہوتی، ہر نعمت کے ساتھ بہت ساری نعمتیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو کون سی نعمتوں کو ربکما اپنے رب کی تکذبانی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ تکذبانی، کذبہ سے بنا ہے، کذبہ کہتے ہیں جھوٹ بولنے کو یا جھٹلانے کو. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ والی جو اس میں بار بار اس لائن کی، اس آیت کی تکرار آئے گی، اور 31 بار اللہ تعالیٰ نے اس کو ریپیٹ کیا ہے، 31 ٹائمز یہ آئی ہے اس صورت میں. بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کس کس نعمتوں کو میری جھٹلاؤ گے. یہ تو بہت سارے معجزے ہیں دنیا میں، بہت ساری نعمتیں ہیں دنیا میں، اگر ہاتھ رکھ کر دیکھو، آنکھیں کھول کر دیکھو، بصیرت کی نظروں سے دیکھو، تو تمہیں انکاؤنٹیبل نعمتیں نظر آئیں گی، انکاؤنٹیبل معجزے نظر آئیں گے. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ربکما، تم دونوں کا رب، یعنی اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم دونوں کون ہیں یہاں؟ انسان اور جن، ان سے یہاں پر بات ہو رہی ہے. اچھا، جب یہ آیت آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم سے تو جن ہی اچھے ہیں، یعنی تم سے بہتر تو جن ہی ہیں. جب میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا ہوں تو وہ اس کے جواب میں یوں کہتے ہیں، لا بِشَيْءٍ بِالنِّعَمِكَ رَبَّنَا تُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی چیز کو نہیں جھٹلاتے، ساری تعریف صرف اور صرف تیرے لیے ہیں. اگر ہمیں یہ عربی میں نہیں آتا تو کم سے کم جب ہم اس آیت کو پڑھیں کبھی بھی، یا کسی کو سنائیں یا کسی سے سن رہے ہوں، تو اردو میں کہہ دیا کریں، ہندی میں کہہ دیا کریں، انگلش میں کہہ دیا کریں، کوئی اور لینگویج آتی ہے آپ کو، اس تمل تیلگو، اس میں کہہ دیا کریں، لیکن کہہ دیا کریں، کیونکہ اس کی جب جن پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی. تو لا بشیء من نعمک ربنا تکذب فلک الحمد. اب یہ جتنی بھی بار آئے تو اس کو دل میں پڑھنا.